بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازہ حالت میں موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ اور اس درخت کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس درخت کو صحابی درخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، اسی لیے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، کچھ دیگر روایات میں آپ کی عمر مبارک 9 سال بتائی گئی ہے۔ آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ تجارتی مقاصد کی خاطر شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اہل قریش ان زمانوں میں سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر گرمیوں میں شام کی طرف کیا جاتا اور دوسرا تجارتی سفر سردیوں میں یمن کی جانب۔ قرآن میں اللہ نے قریش کے جن سفروں کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے وہ یہی ہیں۔ حضرت ابو طالب خود بھی تجارت سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور منزل تھی شام کی سرزمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے چچا کی زیر کفالت تھے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کے چچا اس سفر میں اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے کا اصرار فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے کی فرمائش کو نہ ٹال سکے اور آپ نے کہا کہ بیٹا سفر لمبا ہے اور دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے بے حد اصرار کیا تو آپ نے ساتھ لے جانے کی حامی بھر ہی لی۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی نبوت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے وادی سیران پہنچ گیا۔ یہاں ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اہل قریش نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکی میں کھڑا اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ قافلے کے کچھ لوگوں پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے تو وہ بہت حیران ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں تپتی دھوپ میں جہاں یہ قافلہ جدھر جدھر جاتا بادل کا ٹکڑا ادھر ادھر جاتا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے یہ معجزہ بھی دیکھا۔ اہل قریش حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی اس گرجا یا اس خانقاہ کے راہبوں نے
انہیں کسی بھی سفر کے دوران کھانے کی دعوت نہیں دی، تو اس دفعہ کیا خاص بات ہے؟ خیر، یہ لوگ کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اہل قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے سامان اور جانوروں پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے قریش کے ہر بندے کے آگے کھانا خود رکھا اور ان سب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کا اس خانقاہ میں قیام کا مقصد ہی آخری نبی کی تلاش تھا۔ وہ پرانے کتابوں، توریت اور انجیل کا عالم تھا اور نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی بھی قبول اسلام سے پہلے بحیرہ کے شاگرد رہ چکے تھے۔ بحیرہ اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ اس کو خاص نظر نہ آیا، لیکن بادل اور درخت کی شاخوں والا معجزہ تو وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، نہیں، سب ہی یہاں موجود ہے۔ لیکن پھر ایک دوسرا شخص بولا کہ محمد بن عبداللہ کو تو ہم چھوڑ آئے ہیں، اور لات اور عزیٰ کی قسم ہم پر لعنت ہو اگر ہم لوگ تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس خانقاہ میں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خانقاہ کے اندر پیر رکھا تو خانقاہ روشن ہو گئی، اور اب بحیرہ کی تمام تر توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر تشریف فرما ہوئے تو بحیرہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بحیرہ کی توجہ کا مرکز آپ کی ذات اقدس تھی۔ اہل قریش نے کھانے کا آغاز لات اور عزیٰ کے نام لے کر کیا، جبکہ آپ نے کھانے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام نہ لینا، جتنی شدید نفرت ان سے مجھے ہے تو اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل ہو گئی۔ اس بتوں سے اس قدر نفرت جیسے حضرت ابراہیم کو تھی۔ پھر بولا، حضور سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اور جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے کہا کہ آپ اپنی پشت مبارک مجھے دکھائیں۔ حضور نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور کی پشت پر جب مہر نبوت دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا اور کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا کھٹکا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا یہ لڑکا واقعی ہی آپ کا بیٹا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، یہی جواب دیا، ہاں یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، اس لڑکے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہی ہو گیا تھا اور کچھ سالوں بعد اس کی والدہ بھی انتقال فرما گئی اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تفصیلات سنی تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے، کتابوں میں درج ہے۔ اس لڑکے کا نام اور دیگر کئی مقدس نشانیاں مقدس کتابوں میں درج ہے۔ اس لڑکے کو واپس حجاز سے مقدس لے جاؤ۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو انہوں نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور واپس مکہ کی جانب لوٹ گئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی تمام باتیں سنی، لیکن بد نصیبی کہ انہوں نے ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ حضور اس صحابی درخت کے سائے تلے بہت زیادہ دیر نہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو حضور کی نسبت عطا فرمائی اور اسے ایک معجزے کا درجہ عطا کر دیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش تجارتی قافلے شام کی طرف لے جایا کرتے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ دوستو، اس صحابی درخت اور حضور کی سائے راہ بحیرہ سے ملاقات کی تمام تفصیلات میں نے آپ کے
گوش گزار کی ہیں۔ یہ سیرت حلیبہ، الخصائص الکبریٰ، النوائب المدینہ، المدارج النبوہ کی تاریخی کتب میں مل جائیں گی۔ ہر کئی سال کئی مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ اس درخت کے سائے میں نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس صحابی درخت کی زیارت نصیب ہو، آمین۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو بتائیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔